بیان قوم دے سامنے کرنا کہ یار کم از کم یار خاتم النبیین نو ہی بندہ کوئی غلط پڑھ سکنا، سانو بھی تو کوئی سمجھاؤ نا، جس جڑا پاکستان اسلام دے نام تے بنیا تانوں حلف نامے وچ پڑھ دیاں تسی کوئی خاتم النبیین بھول جاندا یار، اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی، اے لفظ تے گو بھی نہیں بھلی، تھڑکی بھی نہیں۔ جدو مشرک شکار کر کے حضور دے سامنے لے آیا، انہیں سٹی، انہیں کہا جناب ہے گو میں شکار کر کے لے آیا ہوں، تو اڑے کسی صحابی نہ ملاقات نہیں ہوئی، اے گواہی دے وے نا تسی اللہ دے نبی ہو تے میں۔ حضور نے فرمایا یا دبو من تعبدو، حضور نے فرمایا گو تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہا الذی عرشہ فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت، فرمایا اس کی عبادت کرتی ہوں جو عرش عظیم کا مالک ہے، جس نے سمندروں میں لوگوں کے لیے راستے بنائے، جنت اس کی رحمت کا مظہر، جہنم اس کے غضب کا مظہر۔ حضور نے فرمایا یا دبو من انا، فرمایا میں کون ہوں؟ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ دسو یار گو بھی نہیں تھڑکی، ایڈے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو اسے لفظوں تے پریشانی ہوئی۔ یہ ساڑا سوال ہے بحیثیت مسلمان، میرا تو کچھ حضرت عمر کو پوچھا جا سکتا نا، تے جناب کو بھی میرا یہ سوال ہے کہ اتنے وڈے عہدے تے پہنچ کے تو خاتم النبیین نہیں بولنا سی، پھر تو ہسیا کیوں ہے؟ کیڑی گل تو ہسیا؟ یہ تو ڈب مرن دا مقام سی کہ تو لفظ خاتم النبیین بول گیا۔ یہودی تے قلعے تے بدیا کھوتا نہیں بولیا، بولیا جی۔ میرے آقا نے اس کھوتے کو پوچھا تیری نسل چلنی؟ عرض کی تھی حضور جنہ کھوتے دی نسل جو میں مانا انہاں تے 60 نبی سوار ہوئے۔ فرمایا میں تیرے کو جڑی گل پوچھی ہوتا دس، انہیں حضور عرض کی تھی حضور دی ایک گل ہور راندھی، میں اے راندھی کہ بدیا ہوندا سی 1000 واری انہیں کوشش کی تھی میرے کانڈوں تے سوار ہون دی، ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا، میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہونا۔ کھوتا تو ایک باری بھی نہیں بولیا۔ پتہ ہے انہیں کی عرض کی تھی؟ انہیں کیا حضور میں نے وہ کٹتا بھی سی تے میں نے بھوکا بھی رکھدا سی، کھوتا تو بھوک بھی برداشت کی تھی۔ اور اسمبلی ممبر کیڑے کھوتے سن جی جڑے ختم نبوت ڈاکے مار بیٹھے؟ ساڑھا اتنا ہی کام ہے بابا اذان دینی۔ میں تو اڑنالے گل بالکل دو ٹوک اینج کر کے کر رہا، جے قیامت والے دن حضور نے فرمایا جس سنگ والی بکری نے بغیر سنگ والی بکری تو سنگ مارے نا، اللہ اس دن وہ کو بھی قصاص لوے گا، بلاؤ انہوں۔ اللہ بے سنگ بکری نو سنگ دے گا، فرمائے گا میرے سامنے نو سنگ مار۔ میرے آقا اس ویلے رو پیسا نہیں، حدیث اپنا فرمان بیان کر دیا، اتنے عدل والا دن ہونا ہے۔ یار سنگ والی بکری زیادتی کی تھی تو انہوں بلایا جائے گا، تو جنہ ختم نبوت ڈاکے مارے انہوں نہیں بلایا جائے گا۔ قیامت نو آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو کھڑے ہو جان، پھر آواز لگے گی ختم نبوت ڈاکو نو جنہ ووٹ دیتے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہ انہوں نے نعرے لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، جنہ انہوں نے سپورٹا کی تھی وہ بھی کھڑے ہو جان۔ اسی تو انہوں غلط پاسے نہیں لایا، ایک قیامت نو آواز لگنی جنہ ممتاز پھٹے لایا وہ بھی کھڑا ہو جائے، جنہ ممتاز دہشت گرد قرار دیتا وہ بھی کھڑا ہو جائے، تے جنہ مسیطہ دے سپیکر لائے وہ بھی کھڑے ہو جان، تے جنہ میرے دشمنوں نو بہن برا کیا وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ وہ دے مقابلے پھر آواز لگے گی جڑے ٹھڈیاں ہواواں فیض آباد لبیک دے نعرے لاندے رہے وہ بھی کھڑے ہو جائے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بیٹھ جاؤ شیرو بیٹھ جاؤ، ادھر کھڑے ہونے دا مطلب ہے کہ مولانا اٹھو سلام پڑھیے تو پھر پڑھیے، تو پھر بیٹھ کے گل سنو، بیٹھ کے زور لاؤ نا شیرو، میں جو بیٹھ کے لا رہا، توجہ توجہ۔ تاجدار ختم نبوت
اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. جدو زندہ باد کا میں کہنا نا نعرہ لانا، میں پھر جنگ یمامہ دی طرف جاندے صحابہ دا تصور کرنا. میری منظر آ جاندہ کہ نابینے بھی جا رہے، بدری بھی جا رہے، عشرہ مبشرہ بھی جا رہے، سارے جرنیل بھی جا رہے، مدینہ خالی رہ گیا. صدیق اکبر فرمایا جنگل دے درندے آ کے میں نے بھی چک کے لے جان، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں، سارے جاؤ ختم نبوت کے لیے. آپ اس مسئلے کی اساسیت کو سمجھیں. کوئی بندہ اس مسئلے میں بات کرے اور پھر آپ سن لیں، اپنے لیڈروں کی صفائی دے اور آپ اپنے نبی کے بارے میں بات نہ کر سکیں یار، پھر مر نہ جائیں ہم اس سے پہلے پہلے. مجھے ہماری مجلس شورا اور عاملہ بھی اس دفعہ ہالینڈ کے مسئلے میں تھوڑی جی انہیں سستی دکھائی. جدوں ساری میٹنگ ہوئی تو سارے میں نے اگر مگر کرنا شروع ہو گئے، 5 دن کے مہلت دیں، اینج کریں، انہاں ملاقات کریے، آپ وفد بھیجیے. جدوں آخر جب میری باری آئی میں کہو خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا خیر ہے تو انہوں کی ہویا، میں کہا تسی سارے اٹھ جاؤ چلے جاؤ، میں کل ہی جاؤں گا اسلام آباد. میں کہا جنہوں خاکیاں دے مقابلے ہو گئے اس تو پہلے مر جائیے تو چنگا ہے نا، اسی تو جا کے عرض کر دیں گے حضور ساڑھے کو جو ہو سکتا سی کر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام امام حسین فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ اُنْشَتْ فَقَتْلُ سَبِيلِ اللَّهِ بِالسَّيْفِ أَفْضَلُ. یہ امام علی مقام کا اپنا شعر ہے. فرمایا جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں، جب یہ بدن پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئی ہے تو امام حسین فرماتے ہیں پھر بہتر نہیں ہے کہ اللہ کے راہ میں انسان تلوار سے کٹ کر مر جائے. مٹی کا ڈھیر ہی ہے نا بندہ آخر، اور کیا ہے. کراچی تو لے کے میں پشاور تک گیا، مٹی دے ڈھیر ہی قبرستان ہے نا، تو پھر بہتر نہیں بندہ اللہ کے راہ میں. امام حسین فرماتے ہیں مر جائے، مرنا تو ایک دن اعلان ہو جانا ہے مولانا خادم مر گیا، وہ کوئی کچھ روکتے نہیں نا، موت تے آنی آنی اور ایکو باری آنی، لیکن چج دی تے آوے نا یار. میرے آقا نے پوچھ لیا تو کتھے سی ہوئے میرے خاکیاں دا مقابلہ بڑھیا، تو میں کہاں گا جی میں پترہ دے ویاہ کر رہی سی، اس ویلے میں شادی دی ڈیٹ رکھی ہوئی سی، میں مکان بنا رہی سی. اے گل اے جواب ہونا ہے حضور دے سامنے. تو میرے آقا فرمان گئے میرے تے بڑھے صحابہ بھی چلے گئے ختم نبوت واسطے، اور میرے تے نبی نے غلام بھی چلے گئے. کیوں جی جنگ یرموک کے نبی نے صحابی نہیں چلے گئے. عبداللہ بن ام مکتوم 6 لاکھ فوج کھڑی سی ایک روایت دے مطابق، 3.5 لاکھ تے ساری کھڑی سی، انہاں دی پکی گل ہے. تے نبی نے صحابی کہو مینوں بھی لے چلو. انہاں کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ فرمایا اتھے اسلام نو لوڑ پے گئی، یار ایک بندے دا تے اضافہ ہو جائے گا نا یار. ایتھے پتر دا ویاہ ہو رہا ہے جی، شادیاں دی میں تاریخ دا رکھ دیتی سی. میں کہا چلیا قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیا نو، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اور انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. بس ساڈا ہے ہی تاریخ دا مقصد ہے. اور کی مقصد ہے ساڈا؟ جے پیسے دی صداگری کرنی ہوندی اے جتنے ساڈے ایم این اے بیٹھے اساں انہاں وچ 2-4 تے جتوا ہی لینے سن. ساڈے کول تو کئی پیشکشاں آئیاں الیکشن تو پہلے، ہاں جی دسو کتنے بندے جتوانے نے، بندے تے ہاتھ رکھو، پھر اپنا حزب اختلاف دا لیڈر دسو کیڑا بنوانا ہے. میں کہے صداگری کدے ادھر جا کے کرو، ہمیں صرف محمد عربی کا دین چاہیے. اساں جے انہاں صداگری کیتی ہوندی تے ہالینڈ دے مسئلے چ اسی کوئی نہیں سی نکلا، نہ آسیہ دے مسئلے چ اسی نکلنا سی. ظاہر ہے جس ویلے وہ بندے کو پیسے لے جان یا اگلے نال بیٹھ کے محبت دیاں پینگاں بڑھائیاں جان، پھر گل عشق رسول تے نہیں ہو سکتی. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب، از دہان اژدہا کوثر طلب، سنگ اسود از در بت خانہ خواہ، نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ، سوز عشق از دانش حاضر مجوئے، کیف حق راضی جامع کافر مجوئے. اقبال کہندا ممکن ہے تینو تلوار دی دھار کولو زندگی مل جائے، اے بھی ممکن ہے سب دے منہ وچوں تینو مٹھا شربت مل جائے، اے بھی ممکن ہے بت خانے وچوں پتھر مل جائے، اے بھی ممکن ہے جھلے کتے کولو تینو کستوری دی خوشبو آ جائے، لیکن کہنا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے. اقبال کہندا جڑا یورپ دی تعلیم پڑھ کے انہاں دی تہذیب تے تمدن تے انہاں دے علم کولو متاثر ہویا، اقبال کہندا کدی بھی اودے کولو تینو عشق رسول دی خوشبو نہیں آئے. اتنی وڈی گل کر گیا اقبال. جھلے کتے کولو خوشبو آ سکتی کستوری دی، بت خانے وچوں پتھر پاکیزہ لب سکدا،
اور سپ دے منہ وچوں زہر دے بجائے میٹھا شربت لب سکدا، تلوار دی دھار نال زندگی مل سکتی، لیکن سوزش کا دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے۔ اقبال کہندا انہاں دے نظریات دے پیالے وچ حضور دی محبت پا کے پیویں تے تینوں کوئی عشق رسول عاشق رسول کہہ دے انج ہو نہیں سکدا۔ اے تے کہہ دے گا ختم نبوت دا ڈاکو، اے تے تینوں کہہ دے گا اینوں لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا، اے تے تینوں کہہ دے گا ذلیل ہوے جنے مسیتاں دے سپیکر اتارے، اے تے تینوں کہہ دے گا نے ممتاز قادری نو پھٹے لایا، لیکن اے تینوں کدی بھی کوئی نہیں کہے گا کہ اے تے اوے ہوئے جڑا ممتاز قادری دی جنازے دی پہلی صف وچ جا کھڑا ہے۔ کیوں جی؟ توجہ جی بچو، وہ تو اقبال سی نا جدے کہندا اتھے پڑھدیا کہنے لگا مدت ماہوے تگو دو بودام رازدانے دانش لو بودام باغبانہ امتحانم کردام اور محرمی گلستان اور گلستان لال ازار عبرت چون گلے کاغذ سراب رکھتے۔ ایک تسی پھر کہو گے نا اقبال بھی تے پڑھ کے آیا، اقبال کہندا ہاں میں بھی بڑی زندگی کھپائی، اتھے دے پروفیسر میرے کو امتحان لیا، پھر میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر کی ہویا؟ کہندا تاز بندے ہی گلستان رستام آشیاں بر شاخ توبہ بستام۔ کہنے لگا میں انہاں دی ساری تعلیم تے سنداں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں، میں کہا پھر کی تئی؟ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندا سی نا چھوٹے جے درختوں تے آشیانہ بنا کے میں بھی بہ گیا۔ جڑا یورپ دیاں تعلیماں کو متاثر ہوئے، اقبال کہندا او دے کول کدی عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی۔ اینا کولو کس طرح آ سکتی ہے؟ ریاست مدینہ کی باتیں کر کے یورپ کی مثالیں دیتے ہو، ریاست مدینہ کی بات کر کے بتاؤ کہ صحابہ نے پیٹ پر پتھر کب باندھے تے پیٹ دیکھتے ہیں جناب 20 قسم دے کھانے کھا کے لوگ ساڑھے نہ ناراض ہیں، بڑے بڑے پلازے والے ساڑھے نہ ناراض ہیں، بڑے بڑے جناب ٹرانسپورٹر ساڑھے نہ ناراض ہیں، ملنے والے ناراض ہیں، اساں کسی دے کی کیتا ہے سوائے اس تو یہی ساڑھا جرم ہے خونے نہ کردائم و کسیرا نہ کشتائم جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم۔ نہ اسی کسی دا خون بایا نہ اسی کسی نو قتل کیتا ہے، ساڑھا یا رسول اللہ جرم ہے کہ اسی تو آڑے صرف عاشق ہیں، ایسا ڈائے جرم ہے۔ میں جڑی گل کرن لگا سی سانو اس گل ہوتے کتنے اسی خوش ہاں۔ غزوہ حنین دے موقع تے جدوں حضور نے بہت سارا مال دیتا نا، اس تو بعد جڑے انصار جوان صحابہ سن انہاں گل کر دیتی، انہاں کہا جناب خون دینے دی واری اسی خون دیتا، گھر دین دی واری مہاجرین نو اسی پورا مدینے گھر خالی دے دیتے، تجارت دے سامان انہاں نو دے دیتے، سارا کام اسی کیتا تے جدوں مال دین دی واری آئی تے حضور سانو پیسے نہیں دیتے۔ ایک گل چل دیا میرے آقا تک پہنچ گئی، شکر ہے صحابہ کیتی تاکہ ساڑھے تک بھی یہ گل آنی سی، سانو ناز ہے اس گل ہوتے قیامت تک صحابہ نہ بول دیتے حضور نے گل تے نہیں سی نہ فرمانی۔ حضور نے بلا لیا انصار نو، فرمایا تسی یہ گل کیتی؟ جڑے بڑھے صحابہ سن انہاں کیا حضور اسی تے نہیں کیتی ہے نہ نوجوانہ کیتی۔ سنو جی حضور نے گل کی، اسی اس گل ہوتے راضی ہیں، لوگ اپنے پیسے تے ناز کر دیں، لوگ اپنی پارٹیاں تے ناز کر دیں، ساڈے واسطے ناز حضور فرما گئے۔ جدو انہاں گل کیتی نا جی اساں اے نہ گل کیتی تو پتہ حضور نے انہاں نو کی فرمایا، اما تردونا ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الی رحالکم، فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ باقی دنیا گھروں میں جائے تو پوچھے کیا لائے ہو، کہا بکریاں لایا اونٹ لایا، اور جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تمہارے گھر والے پوچھے کیا لائے، کہا محمد عربی لائے اور کیا لائے، حضور لائے اور کیا لائے۔ توجہ جی توجہ، فرمایا بھئی تواڈے کول پوچھن گھر والے کی لے آئے، اور کہا جی اللہ دے نبی لے کے تے باقی کمن جی اسی مال لے کے، ہم اس بات پر راضی ہیں تاریخ لبیک یا رسول اللہ والے کہ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا۔ بچے جوان بوڑھے گھروں میں بیٹھی ہوئی بچیاں بھی یہی کہتی ہیں حضور ہمارے جو بچے پل رہے ہیں نا یہ صرف آپ کی عزت کے لیے پل رہے ہیں، آپ کی ناموس کے لیے ہم ان کی پرورش کر رہے ہیں۔ کیوں جی؟ ہمارے حصے میں لبیک کا نعرہ آیا، اس سے بڑھ کر ہمیں کوئی اور بات ہو سکتی ہے؟ قیامت والے دن کوئی ڈاکو کہہ کر پکارا جائے گا، کوئی پانامہ لے کر پکارا جائے گا، کوئی جناب کوئی سین میں دیا ٹکٹا او بلیک کرن والا زرداری سر محل دے نام تے پکاریا جائے گا، کوئی کس نام تے پکاریا جائے گا۔ قیامت والے دن سانو پکاریا بھی جائے گا تے لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک. توجہ، جدوں تاریخ لبیک یا رسول اللہ دی حکومت آئے گی نا، بس آنا بڑی قریب ہے. انہوں نے تو سمجھ نہیں رہا ہے حکومت چلانے کی. ساڑھے فقیرہ کو مشورہ لوان بھائی دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان. نواز شریف دا 500 کنال دا محل لے کے انہوں او برانتھ روڈ والے پرانے مکان واپس بھیجو. نہیں یہ بھیجن نا، اسی انہوں نے مشورہ دے رہے. عمران خان اپنا 300 محل او تے میاں والی پیو دادے والے مکان چلا جائے واپس، دوسرے دن سارے ٹھیک ہو جان. زرداری نو کہو جڑا تو اسائنمنٹ دی ٹکٹاں بحال کردا سی نا بلیک، اس گھر وچ واپس چل. راتوں رات سارے ٹھیک نہ ہو گئے تو میں ساڑھے کول نسخہ موجود ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز مسجد تو جدو گھر گئے سن نا خطبہ دے کے صرف گھر پہنچے سن تے ادھا اسلام نافذ ہو چکے سے. تے سویر تک جتنے کرپٹ لوگ سن نا، جتنے نمبر 2 مال کمائے ہوئے سی، سویر تک سارے فٹ پاتھوں تے ستے ہوئے سن اربا پتی بھی. انہوں نے پتہ سی عمر بن عبدالعزیز آ گئے. او تو ایک رات کی گل ہے قبلہ. اے جڑا کہنے نہیں احتساب عدالت، احتساب عدالت نبدی تھی، ہائی کورٹ کہتا نہیں مجرم ہی کوئی نہیں. پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس کو نہیں پکڑا جا سکتا، اس کو نہیں پکڑا جا سکتا. جب حضرت عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں کیوں جی؟ قاضی شریح کی عدالت میں پیش نہیں ہوئے، حضرت عباس نے بلا لیا پر ناڑا حضرت عباس دا انہوں کھیڑیا تو انہیں جا کے دعویٰ کر دیتا. حضرت عمر نے بلا لیا قاضی شریح نے، انہیں کہا جی پر ناڑا کیوں پٹیا؟ انہیں کہا جی وہ تو کوئی چیز بہ رہی سی، میں جمعہ پڑھان جا رہی سی میرے تے پہ گئی، میں نے دوبارہ کپڑے بدلے پہ. انہیں کہا اس کی یہ بات تھی کہ آپ غیر کی ملک میں تصرف کریں امیر المومنین ہو کر. بس انہیں کہا جی اچھا پھر سزا کے ہوئے؟ انہیں کہا سزا ہے کہ دوبارہ لاؤ پرناڑا. حضرت عباس پتہ کی فرمان لگے؟ انہیں کہا جی یہ پرناڑا انج نہیں ہے، میں پرناڑا جدو لان کھڑے سی تے رسول اللہ قریب تو گزرے سن تے میرے کو کوئی جگ چیز نہیں سی اتر چڑھن دی تے حضور نیچے تشریف فرما کے حضور میں نے چک کے پرناڑا لایا. پتہ حضرت عمر پھر کہا آج میں بھی انجے بواں گا جی میں حضور بیٹھے سن. آج عباس پھر چڑھے گا ہوتے. حضرت عباس کیا بس اتنا ہی ویکھنا سی، عمر امیر بننے تو بعد کوئی گل تو نہیں بدلی. آج مکان ہی مسجد نبی شریف کو دے رہا. یہ اسلام ہے. میں جس اسلام دیا گلاں کرنا اسلام ہے. ساڑھے نہ مذاق کر دے ہو تسی، دین نہ مذاق کر دے ہو بے کہ بڑے بڑے ہو جاتے. خدا نے وہ بندے ہو جو پاکستان نہ بن جاتا. عمران تو کتے ہونا سی؟ اے باقی جتنے آنے نہ کتے ہونا سی؟ خدا دا شکر تسی دا سجدے ہی پہ رہو نا. لٹ مار نو چھڑ کے حضور دی امت نو لٹ مار دے بڑی دور. تانوں پتہ نہیں جی کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا؟ حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی، اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی. تے منہ دے بارے تے کوئی انج کرے تے بندہ منہ بچاندا تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی. فرمایا جبریل ایدا کی جرم ہے اس عورت دا؟ عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی، بدھی ہوئی سی، بھکھیا مر گئی، نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیندی. حضور دے قلعے تے بدیاں بلی مر گئی تا قیامت دا منہ نوچتی رہے گی. دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے تے جے دے دور اقتدار وچ بچے مر جان کیوں جی؟ جنہاں دے دور اقتدار وچ بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی، میں اپنے بچے بیچتی ہوں. سمندر نہرہ میں چھال مار دے من، دریائے راوی چھال مار دے من، ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردنہ ماما کٹ دے من، اپنی بھی کٹ دے من کہ میرے کو گھر دا چولہا نہیں سی چلدا. انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھکھیاں مرتی رہی. جی بلی دی اے سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی؟ اسی تے انہاں دے خیر خواہ ہاں کہ انسان دے پتر بنو. اے ڈھڈ اج تک کسی دا نہیں بھریا. واپس کرو ارباں روپے قوم دے، جی بارے دینے سارے واپس کر دیں گے. جدو آپو بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے گا سب تو پہلے اچار نہ روٹی کھا کے وہ تے 5 سٹار ہوٹل نہیں نہ جائے گا. میں تے شادی حالت نہیں جانا، میں نے زبردستی لے گیا نا. میں تے شادی حالت نہیں جانا کہ بھائی سادگی اپناؤ، سارے نکاح بھی سادہ کرو، بالکل اپنے سارے کام سادگیاں چ اپناؤ. اے جناب گھر دی روٹی پکاؤ، وچ آلو تے جناب گوشت پا دو اور شوربہ بڑا سارا بنا دو جناب. وہ دیو تے انہاں نوں کہو 2 روٹیاں سرید بنا کے کھاؤ جی. یہ جی فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے. پڑھ مڑ کیسے چیز پانا ہے نا، اے تے کسے نہیں بھریا.
کیوں جی گھر راجے دا کسی نہ بھریا سوڑا احمد خانہ میاں محمد کہندا تینوں کر دے معاف جرمانہ. سمجھ آئی بات؟ یہ تو گھر کسی نہیں بھریا آج تک، یہ پیٹ تو نہیں بھریا. سادگی تاں ہی نا حضرت فاروق اعظم زیتون دا تیل کھاندیا کھاندیا پیٹ خراب ہو گیا. کات جدوں پیا تے آپ دے پیٹ جو گڑ گڑ دیاں آوازاں آئیاں تے آپ نے فرمایا گڑ گڑ کر یا گڑ گڑ کر، جج مرضی آوازاں کٹ، جد تک حضور دے ہر امتی نو گھی نہیں ملے گا عمر گھی نہیں کھا سکتا. تسی بھی جناب کوئی تبدیلی کیتی اپنے کھان پینے چ؟ کہندے ہو میں نواں پاکستان بنانا، کوئی کھان پین تبدیلی فرمائی نے؟ کوئی اپنے مشیرہ وزیرہ نو کوئی تبدیلی فرمائی نے؟ وہی پروٹوکول. میں گیا نا جی ڈیرا غازی خان ملتان تے میرے نال گڈیاں نہ لوا دتیاں اتھوں دے ذمہ دار. شکر ہے تسی کوئی نہیں لوائی، بڑی مہربانی. ایویں جناب ہوٹر دی کوئی نشہ ہی اتنا ہے. اگے ہوٹر چل رہا ہوئے پچھلا بندہ ویسے ہی پاگل ہویا ہو بھائی ہوٹر چل رہا. یہ ہوٹر دا کوئی نشہ ہی ایسا زبردستی انہیں پولیس والیاں گڈیاں لوا دیتی. میں کہ چلے ہوئے اپنے بچے نے اپنی جا کے کام کرن اور انہاں دی ڈیوٹیاں تھوڑیاں خان. تو پھر جدوں اسی چلے نہ لئیے وقت کوئی 30-40 کلومیٹر چلے تے روک کے کہندے ہن تسی کدھر جانا ہے بھائی؟ نہ دن آرام نہ راتی آرام، ہن تسی جانا کدھر ہے؟ میں کہا اسی جانا ہے میاں والی. انہاں کہا اچھا پھر اللہ نے حوالے جاؤ جدھر جانا. انہاں کہا میاں والی تو 5 گھنٹے دا راہ ہے اتھوں تے تسی 5 گھنٹے چلدے ہی رہنا ہے. میں کہا اسی تے چلدے ہی. انہاں کہا اللہ دے حوالے رائے تے مرو یا زندہ رہو تواڈے. کیوں جی؟ میں آگا تسی تے جے ایک دن نہیں چلے ساڈے نال. کیوں جی؟ میں کہو اور ہوندے جڑے پی کے جناب اپنی گڈیاں دا بھی ہوش رہنے ہوندا تے کوئی ایتھے تسی چک کے انہاں دی گڈیاں جو انہاں دے گھر چ پیندے ہو موتر پیندے ہوندا انہاں نے سویرے بھی موتر پی کے اٹھدے. میں آکھا سی راتی سوندے بھی حدیثاں پڑھ کے سوندے ہاں. ہاں جی راتی سوندے بھی رسول اللہ دا حلیہ مبارک پڑھ کے سوندے ہاں کہ میرے آقا و مولا کے چہرہ انور ایسے تھا، حضور کی مبارک پیشانی ایسی تھی، میرے آقا و مولا کی مبارک زلفیں ایسی تھی، میرے آقا و مولا کے مبارک دندان ایسے تھے، میرے آقا و مولا کی مبارک گردن ایسی تھی. امام حسن فرماتے ہیں چاندی کیا سفید ہوگی، میرے نانا جان کی گردن اس سے بھی زیادہ صاف اور شفاف. گردن جتنی بھی کوئی صاف کرے نا کالی ہوڑوں نہیں راندی، کوئی لاکھ دوائیاں لائے. امام حسن فرماتے ہیں چاندی بھی شرما جاتی تھی اپنی شفافیت میں، میرے نانا جان کی گردن. کیوں جی؟ پھر میرے نانا جان کے مبارک بازو ایسے تھے، پھر ہتھیلیاں ایسی تھی، پھر مبارک انگلیاں ایسی تھی، پھر ابرو ایسے تھے. پھر میرے نانا جان جب چلتے تھے تو زمین سمٹ کر آگے آتی، حضور یہاں پاؤں رکھو، حضور یہاں پاؤں رکھو. کیوں جی؟ اسی تے راتی میں پوری حدیثاں تاں یاد کیتیاں شروع کرنا تے بھی نیند آ جاندی تاکہ وہ شیطان کہنا بھی تو پورا حلیہ پڑھ کے سونا ہے. میں کہا ہاں سونا ہے. کہنا لو ہن میں تو اکھاں بند ہو جاندیاں. لوگ جنہاں نوں بلڈ پریشر ہے نا اسی مفت بلڈ پریشر ہونا ہی کسی نوں نہیں. میں نوں کوئی بلڈ پریشر نہیں، میں ایک گولی بھی نہیں کھاندا. ہے کوئی تصور پتہ کر دو میں ایک گولی بھی کسی بیماری دی نہیں کھاندا. بیماری لگدی تاں میں جدوں بندہ دین تو دائیں بائیں ہوے. اے جڑا میرا بہنا ہے ایدے وچ گل ہو رہے. ہاں جی ہاں کیوں جی؟ مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہاں جی یہ کیا بات ہے؟ ہاں اے دے وچ گل ہو رہی. بیماریاں ہونیاں ہی کوئی نہیں. میں تو نہیں پڑھیا میں نے علماء بیٹھے تو میں نے دس دیں گے 36 لاکھ مربع میل دی سرزمین حضرت عمر نے ایک ڈسپنسری بھی بڑھائی ہوئے میں نے کوئی اٹھا کے دسے اپنی سلطنت. ایک بھی حکیم بلایا ہوئے بھائی صحابہ بڑے بیمار ہو رہے ہیں تے فلانے حکیم نو بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او فلانی جگہ بلاؤ، او ہاں اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں فاروق اعظم زیادہ بیمار ہو گئے نا آپ دی رگاں کٹ گئیاں خوراک والیاں تے صحابہ ایک حکیم نو لین گئے. او حکیم جدوں رستے چ آ رہے سی اتوں کہندا اچھا جی میں واپس جا رہا امیر المومنین دا وصال ہو گیا. انہاں کہا جناب تانوں کیویں پتہ؟ کہ فوناں دا زمانہ تے آیا نہیں. انہاں کہا اے بکری ویکھی نے؟ انہاں کہا ہاں. انہاں کہا جڑا فصل کھا رہی نا اس دے مالک دا فصل نہیں. جدوں تک حضرت عمر زندہ سن نہ بکری بھی غیر دا فصل نہیں سی کھاندی. اے بکری جڑے غیر دے فصل وچ بڑی کھڑی ہے دا معنی امیر المومنین دنیا تو چلے. اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا. تے باقی میں اے نہیں پڑھیا حضرت عمر نے ڈسپنسریاں بنائیاں ہون جناب جی فلان جی گھر گھر ہسپتال نہیں کھلے حضرت عمر دے دورے. ہاں اے ضرور ہویا کہ قیصر و کسریٰ دیاں فوجاں نوں لمیا پا دیتا انہوں نے. کیوں جی؟ اے میں ضرور پڑھیا، اے میں ضرور پڑھیا کہ جدوں جنگ یرموک وچ ماہان آیا انہیں صحابہ دے چہرے ویکھے، پھٹی ہوئیاں پگڑیاں ویکھیاں، پھٹے جناب
اپنے کپڑے ویکھے اور جنگاں لڑ لڑ کے انہاں دے جسم کمزور ویکھے تے او بڑا گنڈا سی 6 لاکھ فوج دے کو صحابہ 36,000 اور کہنے لگا انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجهد والجوع فهلموا الی ان اوتی كل رجل منکم 10 دنانیر وکسوة وطعاما وترجعون الى بلادکم فاذا كان من العام المقبل باسنا لكم بمثلها اور کہنے لگا سانو پتہ ہے بھوک تے ننگ تانوں مدینے چوں کڈ کے لائی تسی بھوکے ہوئے ہو ننگے ہوئے ہو آؤ ہر فوجی نو بھیجو میں 10 دینار سونے دے دیاں گا سالانہ کپڑے دیاں گا روٹی دے پیسے دیاں گا آؤ دانے دیاں گا چلے جاؤ مدینہ پاک واپس پریشان نہ ہونا آئندہ سال پھر بھیج دیاں گا اے انہیں جدو صحابہ نو تانا دیتا میں اس اسلام کی بات کرتا ہوں کیوں جی عافیہ صدیقی روز اٹھے تے امریکی فوجی انہوں سویرے کون کہ راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا کیوں جی یہ دی ماں نے میں نے گل کی تھی ہر روز وہ کہنے راتی محمد بن قاسم نہیں سی آیا راتی سلطان ٹیپو نہیں سی آیا راتی نور الدین زنگی نہیں سی آیا تینو چھڑان راتی شراف الدین ایوبی نہیں آیا شہاب الدین محمد غوری نہیں آیا التمش نہیں آیا شیر شاہ سوری نہیں آیا طارق بن زیاد نہیں آیا یہ انہوں تانے دیں دیں اور رو کے منہ پرا کر لیں دی کہنا سی پتر بس پہنچن والے نہ آ گئے 16 سال ہو گئے نو انتظار وچ بیٹھی محمد بن قاسم دے انتظار وچ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ امید ہے پوری دنیا دی امید ہے پوری دنیا تواڈے ول ویکھ رہی کسی دی گل وچ نہیں آنا نہ اسی تشدد پسند نہ اسی تشدد دی حمایت کر دیاں نہ اسی کسی دے قاتل نہ قتل دی حمایت کر دیاں لیکن ایک کان کھول کے سن لو حضور دی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کے لیے یہ گردنیں رکھی ہیں اور تا صبح قیامت ہماری اولادیں بھی گردنیں اس لیے رکھیں گی کہ یہ رسول اللہ کی عزت پر قربان کر دے ہر چیز قربان کر دے بات سنیں بات یہ ہے کہ عافیہ صدیقی روزانہ سنتی اب ہندو میرے خلاف ہندو بھی کلپ چلاتا ہے کہتا ہے یہ خادم رجوی کہنا یہ خادم رجوی یہ بڑا کٹر ملا ہے اور میں آکھا اسی بھی کدی کیا انہوں نے کون ہونے مذہبی اسی بھی کدی کیا تو اڑا پنڈت بڑا کٹر ہے کیوں جی سانو تو ساڑھے ڈیڈے تا درد ہی کد نہیں ہویا ہندوانو میرا کیویں درد ہویا پتہ وہ کہنے یہ کٹر ملا ہے خادم رجوی کٹر ملا میں آکھا گاں دا موتر پینا لیا ظاہر ہے میں دودھ پینا پتہ ہے میرے بارے ہندوانو کی تکلیف ہوئی وہ کہنے اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی کرکٹ کھیڈن والا اسی تے انہاں دا ہیرو بنایا سی ہاکی کھیڈن والا اسی تے انہاں دا بیڈمنٹن کھیڈن والا ہیرو بنایا سی اے مڑ مڑ کہندا نور الدین زنگی آیا اے کہندا شہاب الدین محمد غوری آیا او کہندا قطب الدین ایبک آیا اے کہندا مڑ کے اپنے پرانے ہیرو دا نام لیندا جناب چھکے چھڑا دیتے پتہ نا شہاب الدین محمد غوری شکست کھا کے گیا تے سال بعد پھر آیا تے ایک مجذوب انہوں ملیا پشاور دے مقام تے انہیں کہا کدھر جا لیا انہیں بادشاہ والی کباغ کھول کے تھلے والا کپڑا وکھایا انہیں کہا پورا سال کپڑے نہیں دھوتے بدلہ لین جا رہے ہیں ہاں جی اس واسطے شہاب الدین محمد غوری دا ڈاکٹر عبدالقدیر کو میں پوچھے سی میں آگا تسی اے دے نا دے کیوں بنایا کہنا تو انہوں مولانا پتہ نہیں کہ دہلی دی سلطنت جڑی دہلی ہوتے جھنڈا اسلام دا کنے لہرایا کہنا میں شہاب الدین غوری دا میں میزائل اس واسطے بنایا کہ بر صغیر اسلامی سلطنت دا بانی میں اب ڈاکٹر عبدالقدیر کو پوچھا میں آکھا جنہوں چھڑ کے گئے سی پچھے قطب الدین ایبک تو پھر ادا کیوں نہ بنایا میرا اٹھ کے نا میرا ہاتھ ناپ لیا انہیں کہا تو تو بڑا پڑھیا لکھا مولوی لگنا اٹھ کے نا میرے ہاتھ دو میں ناپ لیا انہیں کہنے لگا او دا سرکاری حکومت نے جو بنا چھڑیا میں کہا تو ویکھن گیا نارکلی کہندا کوئی نہیں گیا تو میں کہا نہ ہی بنا دے تے چنگا تو تینوں چاہیے سی بنانا کہندا پھر افسوس ہے میں نے بھی بنانا چاہیے سی اے مزار تو انہیں بنایا نا قطب الدین او دا شہاب الدین محمد غوری دا میں او دے مزار تے سرگی حاضری دین گیا چکوال موڑ تو جدو میں گڈی ادھر موڑی نا تو جس ہوٹل والے کو پوچھو کہنا نہ ادھر نہ جانا رات لٹے جاؤ گے سویر ہوئے گی تو پھر جانا شہاب الدین محمد غوری دا مزار وال نہ جانا ہے تو بڑی لٹ مار ہوندی میں ڈرائیور ہے منڈے چوچے میرے نال میں کہا چلو گڈی ہونے چلو کہنے لگی جی وہ رستے لٹ مار ہو گئی تو پھر میں کہا چھوڑو یار ایڈا وڈا شہنشاہ شہاب الدین محمد غوری ہوئے تے اپنے آن والے مہمانوں دی حفاظت بھی نہ کر سکے
اسی پھر ایویں سلام کرن جا رہے ہیں، چھڈو پرے پھر اسی رات تو مڑاواں گے، کہاں گے ایویں جھوٹ مار رہے ہیں، ایتھے کوئی نہیں شہاب الدین محمد غوری دی قبر، سانو رستے چڑی بھی نہیں ملی، بندہ ملنا تے درکنار ہے آندا نا بندہ چڑی نہ بندہ تربیت پوندا یا لومڑ یا گدڑ نکل آندا، سانو چڑی بھی اڑدیا نہیں ملی، شہاب الدین میں غوری ساڈے کار نال چلیا، میرے مہمان آ رہے ہیں۔ ہاں جی اسی جنوں من اسی جاندے انہوں من کے جاندے ہیں، جڑا من کے گیا اسی اوتے فاتحہ پڑھن بیٹھے تے پتہ لگدا سی تے ہزاراں دا اجتماع ہے، میں منڈے نوں کہا میں کہ کوئی بندہ ہے، کہندے جی ایک بھی کوئی نہیں، میں کہا پتہ ہے شہاب الدین غوری کتنا روحانی آدمی، ایتھے ہزاراں روحاں موجود ہیں اس ویلے ساڈی فاتحہ دے وچ۔ ہاں چس آ گئی اوتھے فاتحہ پڑھن، میں کہا میں شیر بندے کو آیا، ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر۔ لو جی میری گل مک گئی، آخری میں تو شیر بناؤں گا، شیر تو تسی پہلے بھی ہو، میری گل گدڑ سنی نہیں سکتے، توجہ، جب تک سورج چاند رہے گا، 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 لو جی بسم اللہ، لو جی